بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً کوئی 20-22 سال یا کم و بیش اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا۔ تو اتنے سالوں سے جب بھی ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے، قربانی کے ایام آتے ہیں، تو ایک عجیب قسم کی بات چھڑ جاتی ہے کہ کٹے کی بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بحث بالکل نہیں تھی۔ کیوں کہ یہ احناف، شوافی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تمام ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ، ان کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کا گوشت اور دودھ پینا حلال اور جائز ہے، اسی طرح اس کی قربانی جائز ہے، کوئی بھی کسی کو بھی اس پہ اختلاف نہیں۔ لیکن اب سارا سال تو اس کا دودھ اور اس کا گوشت جائز رہتا ہے، اور قربانی کے وقت پتہ نہیں کٹے بیچارے سے کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ اس کی قربانی جائز نہیں، اس کی قربانی ہوتی نہیں، اس کی قربانی ہے ہی نہیں۔ ایک عجیب قسم کا شور مچ جاتا ہے۔ میں یہاں ایک اصول کی بات کرنا چاہتا ہوں، فساد اور فتنہ کسے کہتے ہیں اور کیوں کر ہوتا ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت ائمہ کا یہ تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے، اتفاقی اصول ہے کہ اپنی تحقیق، اپنے امام کی تحقیق کو حق جانتے ہوئے دوسرے کو غلط نہ کہا جائے۔ لڑائی ہوتی نہیں۔ مثال کے طور پہ احناف اور شوافی کے درمیان اختلافی مسئلہ ایک ہے رفع الیدین کا۔ احناف رفع الیدین کے قائل نہیں، صرف وہ کہتے تکبیر اولیٰ میں رفع الیدین ہے، اور شوافی دوسری جگہ پر بھی کرتے ہیں۔ اب کسی شافعی سے پوچھا جائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ کہے گا کہ یہاں رفع الیدین کرنا ہے، تو اس سے پوچھیں جی جو رفع الیدین نہیں کرتے جیسے احناف ہے تو ان کی نماز، تو وہ کہیں گے جی ہماری تحقیق یہ ہے کہ ان مقام پر رفع الیدین کرنا چاہیے، ان کی تحقیق وہ ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی تحقیق کو حق مانتے ہیں، ان کو غلط نہیں کہتے، اسی لیے آج تک کسی شافعی نے، مالکی نے، حنبلی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ حنفی کی نماز نہیں ہوتی۔ اب حنفی سے پوچھے یہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، وہ کہے گا جی بغیر رفع الیدین کے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے شوافی اور کیا مالک اور حنابلہ وغیرہ، تو ان کی نماز، تو وہ کہیں گے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہیں گے ہماری تحقیق یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے، ہم اپنی اس تحقیق کو حق جانتے ہیں اور انہیں غلط نہیں کہتے۔ جہاں بھی اختلاف ہے، امت کا یہی اصول رہا کہ اپنی تحقیق، اپنے امام کی تحقیق کو حق جانتے ہوئے دوسرے کو غلط نہ کہنا۔ اب لڑائی کہاں بنتی ہے کہ میری تحقیق حق ہے، جو میں نے کہا وہی حق ہے، باقی غلط ہے۔ اب ایک ایسا طبقہ بیچ میں آیا اور ہے جو کہتا ہے نماز ہوتی ہی رفع الیدین کے ساتھ ہے، بغیر رفع الیدین والی نماز نہیں ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں۔ اب جھگڑا بن جاتا ہے۔ اسی لیے احناف کا، شوافی کا اور حنابلہ کا، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے رفع الیدین کے مسئلے میں۔ اور یہ جو طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نماز ہے ہی رفع الیدین والی اور بغیر رفع الیدین کی نماز ہے ہی نہیں، یہاں سے پھر جھگڑے اور فتنے ہیں۔ ہاں، تم بھی کہو کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جو رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں ان کی بھائی اپنی تحقیق ہے۔ اسی طرح یہاں ہے، بھائی جو کٹے کی قربانی نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، کہیں بھی ہماری تحقیق یہ ہے ہم کٹے کی قربانی نہیں کریں گے، اور جن کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کٹے کی قربانی کرے اور کٹے کی قربانی ہوتی ہے،
تو بھائی وہ ان کی تحقیق ہے، وہ کریں۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی ہے ہی نہیں اور یہ قربانی کرو یا نہ کرو، یہ قربانی ضائع ہے، واجب سر سے ادا ہی نہیں ہوتا، تو یہ پھر لڑائی بن جاتی ہے۔ اور یہ جو بیچارے کہتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں نا جب کہ کٹے کا گوشت اور بھینس کا دودھ کس دلیل سے تم کھاتے اور پیتے ہو؟ کل پرسوں میں ایک وہ سن رہا تھا تو کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کس دلیل؟ ہرن کا بھی آدمی جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے، اس کا ہرنی کا دودھ پیتا ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی کریں؟ وہ تو حضور کے زمانے میں موجود بھی تھا، آپ نے اس کی قربانی نہیں کی۔ اللہ کا بندہ، علم تیرے کا حال یہ ہے، گھریلو جانوروں کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، جنگلی جانوروں کی نہیں مانگی، تو کہاں کی؟ اور ایک کو تو یہ کہتے بھی سنا، کہتے تھے دودھ کی کون سی دلیل ہے؟ وہ دودھ تو آدمی ماں کا بھی پیتا ہے، تو پھر ماں کو بھی قربانی کرے، ماں کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی پھر دلیلیں اور ایسی، کیا میں کہوں، وہ کہتے ہیں۔ سنیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تو گھریلو جانور، اور گھریلو جانوروں میں بکرا کا اللہ نے نام لیا ہے۔ اور اب بکرا کسے کہتے ہیں؟ کیا بھینس، کٹا یہ بکرا کی قسم اور نوع میں آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی ہے، میں پھر تاکید سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی دوسری چیز نہیں، یہ گائے ہی ہے۔ عربی میں اس کو بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ تو آپ عربی جاموس کا معنی عربی میں دیکھیں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نوع من البکر، کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ بعض جو لغات ہیں انہوں نے لکھا کہ بقرۃ ہندیہ، ہندوستان میں پائی جانے والی گائے۔ اب بھینس یہ آپ فارسی میں لکھیں اور اس کا فارسی ہی میں ترجمہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں گاؤے میش، جو بھیل ڈھول والی گائے ہے۔ سب اس کو گائے کہتے ہیں اور یہ ہے بھی گائے۔ پھر علاقے کے اعتبار سے نام ذرا مختلف بات جگہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہندوستانی گائے، اس کو یہاں یہ بھینس، اس کو بھینس کہہ دیتے ہیں۔ اور اب جو برفانی گائے ہے اس کو یوک کہتے ہیں، جو ہمارے یہ اسکردو اور ان علاقوں میں سیاچین وغیرہ میں پائی جاتی ہے، پہاڑوں پہ رہتی ہے برفانی گائے، اسے یوک کہتے ہیں۔ اب یوک کوئی دوسری چیز نہیں، یہ گائے ہی ہے۔ اور اب یوک کی قربانی پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، حضور نے ساری زندگی یوک کی قربانی تو کیا یوک کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں، تو جناب کیوں نہیں؟ کہ حضور نے نہیں کی، تو یوک حضور نے کیا ہے۔ اب یوک کی قربانی پہ سارے متفق ہیں، جی وہ گائے ہے۔ تو جب گائے کس نے کہا؟ آپ نے، اہل لغت نے کہا۔ تو جیسے اہل لغت یوک کو گائے مانتے ہیں، اسی طرح بھینس کو بھی اہل لغت گائے مانتے ہیں، گائے کی نوع من البکر مانتے ہیں، بقرۃ ہندیہ، یہ گائے ہی ہے۔ حضور کے زمانے میں اگر نہیں تھی تو وہاں یہ ذبح نہیں ہوئی، تو آج کل جتنی گائے کی قسمیں ہیں یہ تمام انواع کی گائے کیا حضور نے ذبح کی تھی؟ وہاں تو وہ عرب میں اس وقت میں ایک ہی قسم پائی جاتی ہوگی، وہ دیسی قسم کی ہوگی، کس طرح کی۔ آج تو یہ آسٹریلین گائے، یہ فلانی گائے، اب تو اتنی بھی گائے آ گئی، کیا وہ قربانی نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری قسمیں تھوڑی تھی۔ تو وہ جو جانوروں کی انواع اللہ نے گنوائی ہیں، تو اس میں بکر، اور بکر کی تمام انواع، وہ یوک ہو، وہ بھینس ہو، وہ یہ بکر ہو۔ اور پھر یہ بکر کے معنی تو ویسے ہی بڑے وسیع ہیں، ہماری اردو لغت میں تو اتنی وسعت ہی نہیں کہ بکر کے معنی کو جو ہے یہ اس کا معنی کر سکے۔ بکر کے معنی میں تو یہ گائے، بھینس سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی
میری ان حضرات سے یہ گزارش ہے جو کٹے کی قربانی اور کٹے کی قربانی کے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، پہلے تو رک جاؤ، یہ بات نہیں، یہ کوئی آپ 20-22 سال سے پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے سب اہل حدیث بھی کرتے تھے، پرانے اہل حدیث علماء کے فتاوے آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا کہ گائے جو بھینس ہے یہ گائے کی نوع ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اب آپ کی یہ تحقیق بانی گئی ہے، جدید مجتہد آپ پہ کوئی کہیں سے وارد یہ علم ہو ہی گیا ہے کہ حضور نے نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو اپنے پاس اپنا علم رکھو، اتنا کہو جی ہماری تحقیق یہ ہے ہم نہیں کریں گے، اور دوسروں پہ فتوے لگانے چھوڑ دو۔ پھر یہاں سے فتنہ اور فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور اس جھگڑے کا سبب آپ نہ بنیں۔